پہلے وضو کے 4 فرض قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں جو خود قرآن سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ ان میں آپ تھوڑا سا غور فرمائیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے کہ اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک دھونا اور ایک مسح کرنا۔ اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یا ایک ہی طرح سے چاروں اعضاء کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ 3 کے لیے دھونے کا اور 1 کے لیے مسح کا لفظ ارشاد نہ فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دھونے کا مفہوم علیحدہ ہے اور مسح کا مفہوم علیحدہ ہے۔ دھونے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر اگر پانی کو بہا دیں گے، اس کو دھونا کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے پانی لیا اور تھوڑا سا یہ بہایا، یہ مطلب ڈال دیا تو یہ بہہ گیا، تو اس کو دھونا کہا جاتا ہے۔ لیکن فقہاء اسلام نے بیان فرمایا کہ کم از کم اتنا پانی ضرور ہو کہ جس جگہ سے بہہ رہا ہے اس پر 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اب ناپ تو سکتے نہیں ہیں، مطلب اندازہ ہی کریں گے، لیکن کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو اس کو دھونا کہا جاتا ہے۔ اور مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف تری کا پہنچانا، گیلے پن کا پہنچانا۔ جیسے آپ پانی لیں اور اس کو گرا دیں، اب آپ یہ پھیر رہے ہیں تو یہ مسح کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں مسح سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ مسح صرف تری کا نام ہے، گیلے پن کا نام ہے، جبکہ دھونے کے اندر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جانا شرط ہوتا ہے، لہذا مسح سے دھونا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ہم کسی عضو کو مسح کرنا ہے لیکن ہم اس کو دھو لیتے ہیں تو دھونے میں چونکہ پانی بہتا ہے اور پانی کے اندر گیلا پن موجود ہوتا ہے تو گویا کہ دھونے کی وجہ سے مسح ہو جائے گا۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھونا قوی ہوتا ہے، مضبوط ہے، اور مسح ضعیف اور کمزور ہے، کیونکہ اس میں صرف گیلا پن ہے اور اس میں باقاعدہ پانی بہتا ہے، بہنا بھی ہے اور گیلا پن بھی ہے۔ تو اس لیے دھونے سے یعنی طاقتور سے کمزور ادا ہو جاتا ہے، قوی سے ضعیف ادا ہو جاتا ہے، لیکن ضعیف سے قوی ادا نہیں ہوتا۔ لہذا مثال کے طور پر آپ غسل فرما رہے ہیں اور آپ نے باقاعدہ سر کا مسح، وضو نہیں کیا کہ سر کا مسح ہوتا، آپ نے ڈائریکٹ نہانا شروع کر دیا اور آپ کے سر پر سے پانی اچھی طرح بہہ گیا تو یہ مسح خود بخود ہو گیا۔ حالانکہ آپ نے تری نہیں پہنچائی قصدن جیسے ہم مسح کرتے ہیں، لیکن چونکہ بہنے میں مسح خود بخود شامل ہوتا ہے اس لیے مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی عضو کا دھونا فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کو ہم نے اس کے کسی جز پر خالی مسح کر لیا، دھویا نہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ مسح کمزور ضعیف چیز ہے اور ضعیف سے قوی ادا نہیں ہوتا، لہذا دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھا جائے، اور پھر انشاءاللہ مختلف اعضاء کو دھوتے ہوئے جب اس میں جو فرق نہیں کیا جاتا وہ میں اس کی نشاندہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ وضو کا باقاعدہ پورا طریقہ عرض کریں، پہلے چند اعضاء کی وضاحت ذرا دیکھ لیجئے کہ دیکھیں چہرہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو۔ چہرے کی مقدار کیا ہے؟ عادتاً جہاں بال جمتے ہیں، جہاں عادتاً بال جمتے ہیں، یہاں سے لے کر اور جہاں یہ نیچے والے دانت تھوڑی میں جمے ہوئے ہیں یہاں تک، یعنی بس یہ نیچے لے کے جائیں اور رک جائیں فوراً، یہاں سے یہ دانت چکے ہیں جمے ہوئے، اس کے سیدھ میں بس یہ چہرہ ہے، پیچھے گردن تک نہیں ہے۔ گردن کا بہت بڑا حصہ، جیسے آپ یوں سمجھ لیں یہ شیپ ہے چین کی، تو بس یہ نیچے لائیں اور یہاں رک جائیں، یہ جہاں دانت جم رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو پیچھے گردن تک لے جائیں، یعنی فرض مقدار اتنی ہے، چہرہ یہ ہے، یہاں بال جہاں عادتاً جمتے ہیں یہاں سے لے کر نیچے کے دانت جہاں جمے ہوتے ہیں یہاں تک، اور کان، ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک یہ چوڑائی میں، یہ ہے پورا چہرہ، اور چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اور ابھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جس چیز کا دھونا فرض ہوتا ہے اس پر سے اگر مسح ہوا تو ایک بال کا بھی اگر مسح ہو گیا، اگر اور حکم یہ تھا کہ یہاں دھو، تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔
اب چہرہ دھوتے ہوئے ہمارے بہت سارے بھائی اور بہن یہ غلطی کرتے ہیں کہ چونکہ چہرے کی مقدار پیشانی کے جہاں سے بال جمتے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ کرتے یوں پانی لیتے ہیں اور چہرہ جھکا لیتے ہیں، اور جھکانے کے بعد یوں دور سے پھینکتے ہیں، وہ یہاں گرتا ہے اور تھوڑا سا بس یہاں چڑھتا ہوگا، پیشانی تک پہنچتا نہیں ہے، یعنی بہتا نہیں ہے، تو یہاں ڈالا اور اس پہ ہاتھ پھیر لیا یوں۔ اچھا، جب یوں منہ پہ ڈالتے ہیں تو یہاں تک حصہ زیادہ سے زیادہ کور ہوگا، یہ جو سائڈ کے حصے ہیں یہ عموماً ان پہ پانی بہتا نہیں ہے، ان پر بھی ہاتھ پھیر لیتے ہیں، مسح ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پانی کو اس طرح ڈالنا ضروری ہے کہ جہاں یہ بال جم رہے یہیں سے بہتا ہوا آئے۔ اگر یہاں سے نہیں بہایا گیا، نیچے سے پانی ڈالا بھووں سے اور پانی نیچے چلا گیا اور اوپر خالی ہم نے مسح کر لیا، تو یاد رکھیں اس سے چہرہ دھونے کا فرض پورا نہیں ہوگا اور ہمارا وضو نامکمل رہے گا۔ وضو نامکمل رہے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے حکم شرع یہ ہے کہ جب آپ چہرہ دھونے لگیں تو اچھی طرح یہ پانی اس طرح لے کر اس کو اوپر اٹھائیں اور یہاں لا کے چھوڑیں، یہ اوپر اٹھائیے تو یہاں سے بہتا ہوا گرنا چاہیے، تو گویا کہ پورا یہ بہتا ہوا آئے گا تو یہاں دھونے کا فرض پورا ہوگا۔ اب لیکن جب آپ ڈالیں گے زیادہ تر یہاں تک حصہ کور ہوگا، یہ سائڈ کا حصہ اور یہ سائڈ کا حصہ بھی باقی ہے، اس لیے پھر یہ پانی لیں اور یہاں لا کے ڈالیں کن پٹی کے اوپر تاکہ یہ والا حصہ بہ جائے، اس والے حصے پر بہ جائے، اور پھر یہاں سے پھر پانی اٹھائیں اس طرف ڈالیں تاکہ یہ کن پٹی کا حصہ بھی دھل جائے، اس پر بھی پانی بہ جائے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ جب آپ نے پیشانی کے یہاں ڈالا، ایک دفعہ یہ چہرہ، ایک دفعہ پانی یہ گرا لیکن یہ جگہ سوکھی تھی، پھر دوبارہ جب اس پر ڈالا تو یہ جگہ بھی سوکھی تھی، اس پر ڈالا تو ایک مرتبہ چہرہ دھلا، گویا کہ 3 مرتبہ آپ نے پانی ڈالا ہے تو آپ کا چہرہ ایک بار دھلا ہے۔ چہرہ دھونے میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے چہرہ دھونا فرض قرار دیا ہے، اور جس جگہ کو دھونا ہو اس کے ہر جگہ پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ جائے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے بھائی بہن بعض اوقات یہ غلطی کرتے ہیں کہ یا تو چہرے کو بہت ہی جھکا کر رکھتے ہیں، پانی وہ ڈالتے ہیں تو لگتا ہی پانی گر جاتا ہے نیچے، تو بہنا تو دور کی بات ہے، چلے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیشانی پر اور سائڈ پر پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ خالی ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ خالی تری کا کسی جگہ پر پہنچا دینا مسح ہے، دھونا نہیں۔ تو چہرہ دھونا فرض تھا، ہم نے کچھ کو دھویا، کچھ کا مسح کیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، اور یہاں کوئی جہالت عذر نہیں ہے، ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے آپ کی پہلی بات تو یہ بتائی کہ جب بھی آپ چہرے پر پانی ڈالیں تو چہرہ سیدھا رکھیں، کوشش کریں اس طرح رکھ کر یوں اٹھا کے پھر یہاں سے لے کر آئیں، اوپر سے پانی گرائیں جہاں سے بال جمتے ہیں، ایک دفعہ فرنٹ پہ گرائیں، پھر 2 دفعہ ایک سائڈ پر، ایک ادھر سائڈ پہ گرائیں، 3 دفعہ گرانے سے آپ کا چہرہ کمپلیٹلی طور پر دھلے گا، اور یہ 1 مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے، گویا کہ یہی پروسیس مزید 2 مرتبہ آپ کریں گے تو آپ کا چہرہ مکمل طور پر دھلے گا۔ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ چہرہ 3 بار دھونا سنت ہے، 1 بار فرض اور 3 بار سنت، تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ 1 بار چہرہ دھونا فرض ہوتا ہے اور 3 بار سنت کریمہ ہے، لیکن 3 بار چہرہ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ 3 بار چہرہ دھونے کا مطلب صرف 3 بار چہرے پر پانی بہانا نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ لہذا مثال کے طور پہ آپ نے پانی لیا، چہرے پر ڈالا، تو آپ کو گمان ہے کہ سائڈیں سوکھی رہ گئی ہیں، تو اب یہ پورا چہرہ دھلا ہی نہیں ہے۔ لہذا جب آپ نے دوسری طرف ڈالا، اب یہ جگہ رہتی ہے، ابھی بھی چہرہ نہیں دھلا، پھر آپ نے جب اس طرف ڈالا، اب یہ مکمل طور پہ 1 دفعہ چہرہ دھلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 3 دفعہ جب چہرے پر پانی ڈالا تو 1 دفعہ چہرہ دھلا، اور ہمیں سنت پوری کرنی ہے، 3 دفعہ چہرہ دھونا سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے اسی پروسیس کو 2 مرتبہ اور آپ کریں گے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 9 مرتبہ ہی آپ پانی ڈالیں۔ اگر آپ کسی کا ہاتھ چوڑا ہے اور اس کو اطمینان ہو گیا ہے کہ اس نے جیسے پانی ڈالا تو یوں پھیل کر پورے چہرے کو کور کر کے آ گیا، جو کہ ہے بہت مشکل، لیکن بالفرض اگر ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، 1 دفعہ ڈالا 1 ہو گیا، دوبارہ ڈالیں 2، تیسرا دفعہ ڈالیں 3۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ بھی آزما کر دیکھیں کہ آپ پہلے چہرے پہ پانی ڈالیں، بس سیدھا سیدھا اس طرح پانی ڈالیں، ہاتھ ملیے گا نہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جگہ گیلی رہی یا سوکھی ہے۔ اگر سوکھی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی پانی ڈالنا ہوگا، پھر اس طرف آپ پانی ڈالیں گے، اب پورا 1 مرتبہ مکمل طور پہ چہرہ دھلا ہے۔ 3 مرتبہ اس طرح اور کرنا ہے تو سنت کریمہ پوری ہوگی۔ تو چہرہ دھوتے ہوئے یہ ذرا احتیاط کرنی ہے کہ دھونا اور مسح کرنے کا فرق ذہن میں ملحوظ رکھنا ہے۔
چہرے کی مقدار جہاں سے بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اس پورے حصہ چہرے پر سے کم از کم 2 بوند پانی کا بہنا فرض ہے. کسی ایک بال کا بھی مسح ہوا، باقی چاہے پورا چہرہ آپ نے دھو لیا، وہ فرض پورا نہیں ہوگا. ہم اکثر مسجدوں میں جا کے وضو سیکھتے ہیں، ایک بابا جی وہ پانی لے کر یوں زور سے مار رہے ہیں تو ہم بھی یوں مارتے ہیں زور سے، ایک لے کر یہاں سے ڈال رہا ہے، ایک لیتا ہے وہ یوں ڈالتا ہے، ایک ڈالتے ہوئے پھونک مارتا کر کے منہ دھو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سنت کے مطابق طریقہ کون سا ہے. ایک آدمی ہے پورا نلکا کھول کے یوں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے، پھر یہ اس کو کر رہا ہے، اور پھر یہ دھونے کے بعد 3 دفعہ یہ جب ہاتھ پورا دھل گیا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دفعہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سنت ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بس بچے دیکھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں اور پھر یہی آگے چلتا رہتا ہے. اب وہ حتیٰ کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی عالم دین سے انہوں نے وضو نہیں سیکھا ہوتا، کبھی کسی کو جو صحیح وضو کرنے والا ہے اس کو دکھایا نہیں ہوتا کہ دیکھنا میرا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے. بہت غلطیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نلکا کھلا چھوڑ دیں گے، آرام سے کر کے مسح کر رہے ہوں گے، موٹی دھار بہ رہی ہے پانی کی، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اسراف ہے پانی کا. اکثر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، وضو خانوں پہ بیٹھے ہوں گے، پورا نلکا کھول دیا، یہ لے کے آرام سے مسح کر رہے ہیں. بھائی تھوڑا پانی لیں، نلکے کو بند کر دیں، اس کو ڈالیں، پھر مسح کر لیں. لیکن نہیں سیکھا ہو تو ہو نا. تو اچھی طرح یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کامل وضو نہیں آتا، اور معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو وضو ہی نہیں آتا. کیونکہ یہ جو بال جمنے کی جگہ ہے، عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ چین کے نیچے تک. یہ جو دانت ہیں نا نیچے والے، ان کو اگر آپ ٹھوک دیں، فرض کر لیں، اور یہ یہاں سے نکل آئیں، بس جہاں سے یہ نکل کر آئیں گے نا یہاں تک چہرہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ گردن تک نہیں ہوتا. اور ایک کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اس کو دھونا فرض ہے. تو آپ معلوم کر کے دیکھیں بہت سارے نمازیوں سے، میں خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، بدتمیزی مت کیجیے گا، لیکن ان سے دھونے اور مسح کرنے کا فرق معلوم کریں. دھونا کسے کہتے ہیں، مسح کرنا کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے: چہروں کو، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، ٹخنوں سمیت دونوں پیر. لیکن سر کے مسح کا حکم دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. کیوں یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوئے؟ وہاں دھونا فَاغْسِلُوا، یہاں وَامْسَحُوا. کیوں نہیں دونوں اگر ایک جیسے تھے تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ بیان کیے؟ اس کا مطلب ہے دونوں لفظ علیحدہ ہیں تو دونوں کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ ہوگی، دونوں کے لیے فعل بھی علیحدہ ہوگا. لیکن اکثر ہمارے لوگ اس کے فرق کو نہیں جانتے، لہٰذا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، یہاں سے بہہ جاتا ہے، اور پیشانی کا صرف مسح کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے وضو نہیں ہوا کرتا. یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ان کے تو چہرے بھی یہاں سے خشک رہ جاتے ہیں. بعض اوقات تو میں نے دیکھا خاص طور پہ جب بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کر رہی ہوں تو کامل وضو نہیں ہوتا. تو یہ وضو ہی نہیں ہو تو پھر کیا کیسے ہوگا؟ تو خدا را میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامل وضو سیکھیں، کسی اچھے عالم دین سے سیکھ لیں.